السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اخرجہ البخاری۔ حاضرین کرام اور معزز خواتین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک جد و جہد، محنت اور کوشش کی، دین کے راستے میں صعوبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹنی کی اوجھری کا حصہ رکھا گیا، کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا، کبھی آپ کو تبنک یعنی تیری بربادی ہو، اس طرح کی باتیں کہی گئیں۔ یعنی ذہنی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے ہر دو طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، اور محض یہ تکلیفیں آپ اس وجہ سے برداشت کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ اپنے مشن میں لگے ہوئے تھے، اور وہ مشن یہی تھا کہ وہ دین جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، وہ دین لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگ اس دین کے پیروکار اور اس کے متبع بن جائیں، تاکہ انہیں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح سے کامیابی قدم چومے ان کی۔ حضرات گرامی، جس نبی نے اس طرح کی صعوبتیں برداشت کیں، جس نبی نے ہماری ہدایت کی خاطر اس طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، جس نبی نے سب کچھ برداشت کیا ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمارے آرام و آسائش کے لیے، ہماری اخروی کامیابی کے لیے، جس نبی نے سب کچھ جھیلا، سب کچھ برداشت کیا، اس نبی کے تئیں ہمارے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جن ذمہ داریوں کو ہمیں اور آپ کو پورا کرنا ہے، جنہیں ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امت پر، انسانوں پر، تمام انسانوں پر عموماً اور اس امت محمدیہ پر خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں۔ انہی حقوق کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا بندہ مانا جائے، یہ سب سے پہلا حق۔ ہم اور آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں جو کئی حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو ان کو پہلے نصیحت کی تھی کہ جب یمن جانا تو اہل کتاب ہیں، وہاں تم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور میری رسالت کی طرف بلانا، اور کہا تھا کہ
तुम उन्हें बुलाना जो हम और आप कलमे शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अब्दुहु का मतलब वही है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। तो पहला हक ये है कि अल्लाह के बंदे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने। बंदा का मतलब क्या होता है? बंदा का मतलब होता है खादिम, गुलाम, बंदगी करने वाला, इबादत करने वाला। जब हम बंदा मानेंगे तो बंदे में और जिसकी इबादत की जाए उसमें दोनों में फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि अब्द और माबूद दोनों दो चीज़ें हैं। एक होता है अब्द जो इबादत करता है और एक होता है माबूद जिसकी इबादत की जाती है। तो अब्द और माबूद ये दोनों दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहला हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा मानना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में कमी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि सबसे मुक़द्दस मुकाम, सबसे ऊंचा मुकाम जो किसी भी नबी के हिस्से में नहीं आया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकाम से सरफराज किया गया, नवाजा गया, वो है इसरा और मेराज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज कराई गई, यानी सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया। जहां तक जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं जा सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए। और उस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जहां जिक्र किया, कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा वो अब्द के नाम से कहा, वहाँ रसूल भी नहीं कहा, अब्द कहा कि पाक है वो ज़ात जो जिस ज़ात ने अपने बंदे को रातों रात चलाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अन्नज़ी बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत अदा की है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द से खिताब किया। सही बुखारी की वो रिवायत जो मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है खुतबे मस्तूना के बाद, उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा अना अब्दुन, मैं बंदा हूँ, फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, तो अब्दुल्ला और उसका रसूल मुझे कहो क्योंकि मैं बंदा हूँ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर सबसे पहला हक़ ये है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा माने। और दूसरा हक़ ये है कि बंदा मानने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल भी माने, क्योंकि बंदे सब हैं, फरिश्ते भी अल्लाह के बंदे हैं, तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं, तमाम जिन्नात अल्लाह के बंदे हैं। ये इंसान, जिन्नात, फरिश्ते जो कुछ भी है मखलूक़ात, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे होने के साथ साथ आपका एक इम्तियाज़ी मकाम है, इम्तियाज़ी खुसूसियत है कि आप सिर्फ बंदे नहीं हैं बल्कि बंदे के ऊपर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, कुल ऐ नबी कह दीजिए कि मैं इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ, कहा कि कह दीजिए ऐ लोगो तुम सब की तरफ मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। और कलमे शहादत में मैंने बताया ही कि हम कलमे शहादत पढ़ते हैं व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो रसूल का मतलब यह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी शरीयत लेकर आए हैं, आपने जो दीन दिया है, आप जिस रास्ते पर चले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह वो काम किया है, उन तमाम बातों में, उन तमाम चीज़ों में आपकी तस्दीक की जाए, यानी उसको सच माना जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है उन सारी चीज़ों को सच माना जाए। सच मानने के साथ साथ उसको दूसरी चीज़, उसको हक माना जाए, हक मानने के बाद उसको तस्लीम किया जाए, और चौथी चीज़ उस पर अमल किया जाए। यह रसूल मानने का मतलब, ये चार चीज़ें कि उन चीज़ों को सच माना जाए। सच मानने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि क़यामत आएगी, ऐसे होगा, ये मंज़र होगा, जहन्नत जहन्नम, उन सबको हम क्या माने, सच माने। या
पिछले उम्मतों की बातें आपने बताई कि नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से जो कुछ मौजूद हैं शरीयत में, उन सारी बातों को हम सच माने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अहकाम सादिर फरमाए हैं उन अहकाम को हम ये माने कि वो सब कुछ बरहक हैं और उसके बाद उसकी तस्दीक करें और उस पर अमल पैरा हो। ये है रसूल मानने का मतलब। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, अगर हम कलमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये कलमे तैयबा जिसको पढ़कर एक आदमी मुसलमान होता है, मगर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते की पैरवी नहीं करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के बताए हुए नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, तो जाहिर सी बात है रसूल मानने का मतलब क्या है। क्योंकि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता है, इस बात का इकरार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं और इताअत किसी और की करता है, फरमाबरदारी किसी और की करता है, वो किसी और आदमी की मुहर उस बात पर चाहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पर, तो इसका मतलब ये है कि उसने उस आदमी को, उस शख्सियत को, उस ज़ात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरतर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर समझाए, तभी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात की तस्दीक को दूसरे से करा रहा है। जबकि होना यह चाहिए कि हम कोई बात कहें, फला कोई बात कहे, कोई भी बुजुर्ग कोई बात कहे, कोई किसी भी मसलक और मजहब का आदमी कोई भी बात कहे, वो किसी भी दर्जे का हो, किसी भी मकाम और मर्तबे का हो, उसकी बात की तस्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से की जाए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के मुताबिक उसकी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसका फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और अमल किए हुए हदीसों के मुताबिक उसकी बात है, तो जाहिर सी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लग जाने की वजह से उसकी बात मोतबर होगी। उसकी बात इस वजह से मोतबर नहीं होगी कि उसने कहा है, नहीं, उसकी बात मोतबर इस वजह से होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही है और उसी बात की वो तबलीग और उसी बात की वो इरशाद कर रहा है, उसी बात का वो प्रचारक है, इस वजह से उसकी बात सच्ची है। वरना अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने के बाद किसी और से हम तस्दीक कराएं, तो जाहिर सी बात है माना यह होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कमतर समझा और उस आदमी को हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से बरतर समझा। ये इकामत रसूल मकाम रसूल होगा, यानी रसूल की जगह पर किसी और को खड़ा करना होगा जो कि किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। और रसूल मानने का जो मतलब होता है, रसूल मानने का जो मकसद है, वो मकसद मेरे भाइयों फौत होगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रसूल मानें। तीसरा हक ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, आपकी तौक़ीर, आपकी ताज़ीम करें, यानी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत में, इंसान होने में, क्योंकि इंसान जैसे हम इंसान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान होने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान होने में बराबर है, मगर आपका जो मकाम है, जो मर्तबा है, वो मर्तबा रसूल होने की वजह से है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दीजिए, ये आयत सब तकरीबन सभी की ज़ुबान पे है कि मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। इंसान होने में, यानी इंसान होने का मतलब क्या है? सारे लोग इंसान हैं। क्या सारे लोग बराबर हैं? नहीं, दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, सारे इंसान बराबर नहीं हो सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तमाम इंसानों से ही नहीं बल्कि बहुत आला, बहुत अरफा है। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी रसूल, कोई भी पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे तक पहुँच भी नहीं सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। उलुल अज़्म रसूलों में से जो 5 रसूल ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मकाम और मर्तबे वाले हैं, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर रसूल हैं। और इन 5 में 3 रसूलों को मज़ीद अहमियत हासिल है, जिसमें मूसा, इब्राहीम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इन तीनों में
دو شخصیتوں کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہے، جن میں ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ دونوں اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، مگر ان دونوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اونچا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا احترام کرنے کا حکم دیا ہمیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ تم اس کی تائید کرو، تاکہ تم اس کی بھرپور مدد کرو اور تم لوگ اس کا احترام کرو، اس کی توقیر کرو، اس کی عزت افزائی کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو تم لوگ اپنی آوازوں کو نبی کے آواز کے اوپر مت کرو، اپنی آوازوں کو نبی کے آواز کے اوپر مت کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم لوگ اپنی آوازوں کو پست کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے چانتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے مت بولو چالو، عام جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آؤ تو آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے مت بات کیا کرو، کیونکہ اللہ نے آگے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم جان بھی نہ پاؤ، کیونکہ جب تم بے ادبی کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی سے بات کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے ساتھ اپنی آوازوں کو اونچی کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، وہ وفد آیا اور اس وفد کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وفد کا امیر آپ قعقاع ابن معبد کو بنائیے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ اس وفد کا امیر اقرع ابن حابس کو بنا دیجئے، اور دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب میں کوئی بات کہتا ہوں تم میری مخالفت کرنے پر اتر آتے ہو۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد تمہاری مخالفت کرنا نہیں تھا، تم نے ایک مشورہ دیا، میں نے بھی ایک مشورہ دے دیا، مشورہ میں دے رہا ہوں، جیسے تم نے مشورہ دیا ویسے میں نے مشورہ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دونوں تیز آواز میں بات کر رہے تھے، فوری طور پر اللہ رب العالمین نے یہی آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو نبی کے آواز کے اوپر اپنی آواز کو مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کے سامنے نبی کے پاس تم تیز آواز میں بات مت کیا کرو جیسے آپس میں تم تیز آواز میں بات کرتے ہو، کیونکہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اس آیت کے شان نزول کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اسی حدیث کے اندر موجود ہے، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی بات کرتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی بات کرتے تو بہت پست آواز میں، بہت دھیمی آواز میں بات کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ عمر دوبارہ کہو، کیا کہا میں سن نہیں پایا ہوں، تھوڑا تیز کہو۔ تو یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے بھائیوں یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور اس آیت کا یہ ظاہری مفہوم ہے، اس آیت کا ایک باطنی معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سامنے تم اپنی باتیں مت پیش کیا کرو۔ جیسے آج کل بہت سے لوگوں کے سامنے جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو لوگ اس بات کو
تسلیم کریں نہ کریں وہ تو دوسری بات ہے، مگر اس کے اوپر بڑھ کر کے لوگ اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ نہیں ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فلاں وجہ سے کہی ہو، کوئی وجہ رہی ہوگی، کوئی خاص مقصد رہا ہوگا، کوئی خاص اس کے پیچھے راز رہا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے سامنے یا اللہ رب العالمین کے فرمان کے سامنے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے کیوں کہا، کس مقصد سے یہ بات کہی تھی، کیوں کہی تھی، یہ پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا ہی، آپ کا فرما دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد، جب غزوہ خندق ختم ہوا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ہتھیار اتار رہے تھے اور آپ نے چاہا کہ میں غسل کروں۔ ابھی آپ غسل کیے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، تو آپ نے کہا اب کہاں چلنا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے، جنہوں نے عین جنگ کے موقع پر ہمیں دھوکہ دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اعلان کروایا کہ کوئی بھی شخص، جتنے بھی شخص ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، سب فوری طور پر نکلیں اور بنو قریظہ کے محلے میں جا کر کے ہی عصر کی نماز پڑھیں۔ بنو قریظہ کے محلے میں اتنا سننا تھا کہ سارے لوگ دوڑ پڑے، سارے لوگ وہاں سے نکل دیے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے مغرب کے سورج ڈوبنے کے بعد، جب مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، تب جا کر کے وہاں بنو قریظہ میں پہنچ کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی، سارے لوگ بنو قریظہ ہی میں عصر کی نماز پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو لے کر صحابہ نے یہ نہیں سوچا، وہاں پر اکثر صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جلدی کریں، جلدی پہنچ جائیں۔ حالانکہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے راستے میں بھی نماز پڑھنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے فرمان پر ان صحابہ کرام کا جن صحابہ نے مغرب کے نماز کے بعد نماز پڑھی تھی، اگر وہ غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر ان صحابہ کرام کو ٹوک دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ظاہری مفہوم لے کر کے بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی ابو سعید ابن معلہ ایک راوی ہیں، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، فرض نماز نہیں تھی، سنت نماز، نفل نماز تھی، نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ابو سعید ابن معلہ کو آواز دے کہ ابو سعید سنو، ادھر آؤ۔ اب وہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تو میں نماز پڑھوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں کیونکہ آپ نے بلایا ہے۔ بہرحال انہوں نے دماغ سے سوچا اور وہ نماز پڑھے، نماز پوری کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو ابو سعید ابن معلہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سعید، تم کو میں نے بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سعید سنو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں تو یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، کہ اے مومنو کہ جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائیں تو فوری طور پر ان کے حکم کی تعمیل کرو، فوری طور پر لبیک کہو، نہیں ان کی باتوں کو مانو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز فرض نہیں تھی، وہ نفلی نماز تھی، سنت نماز تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو اگر کوئی چیز فرض ہو اور آپ اس کے سامنے نفلی عبادت انجام دے رہے ہیں تو کون سی عبادت انجام دیں گے، فرض یا نفل؟
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहना, आपके पास आना ये फ़र्ज़ था। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर वहाँ पर अबू सईद इब्न मुअज़्ज़ब पर नकीर किया, तनकीद की कि नहीं, कि अल्लाह ने ताला ने ये फरमाया है कि जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो फौरी तौर पर तो उनकी बातों को सुनो। उसके बाद में एक लंबी हदीस है। उसके बाद अब अबू सईद इब्न मुअज़्ज़ब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी रहो, यहाँ से जब मैं उठूँगा तो तुम्हें एक कुरान की एक सबसे अजीम आयत बयान करूँगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम आयत बयान की और कहा कि वो सूरह फातिहा है। बहरहाल मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने चू चिरा क्यों, कैसे, उसकी हिकमत क्या थी, उसके अंदर क्या मसलियत है, उसका सबब क्या था और उसके पीछे का राज क्या था, ये सब नहीं देखना है। बस इतना काफ़ी है कि ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, इतना ही काफ़ी है। मेरे भाइयों, ये है रसूल मानने का मतलब, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़ के ऊपर आवाज़ तेज़ ना करने का मतलब। अगर हम चू और चिरा करेंगे, अगर हम उसके पीछे की हिकमतों और राज़ों को खंगालेंगे और किसी भी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सबब हमको अगर मिल जाए जिससे हम बात को ठुकरा दें, यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के ऊपर अपनी बात रखने का मतलब। मेरे भाइयों, ये तीसरी चीज़ थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के ऊपर अपनी बात ना रखना, बल्कि किसी भी आदमी की, दुनिया में सारे लोगों की बातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के नीचे रखना। एक इस आयत के पस मंज़र में एक वाक़या और भी जिक्र किया जाता है। साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सही बुखारी में यह वाक़या मौजूद है कि जब यह आयत नाजिल हुई कि लोगों अपनी आवाज़ को नबी के आवाज़ के ऊपर मत करो, यह आयत जब नाजिल हुई तो साबित इब्न कैस इब्न शम्मास, ये फितरी तौर पर उनकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। यानी बहुत से लोग होते हैं कि लोगों की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जब भी बोलते हैं तेज़ ही बोलते हैं और धीरे बोल नहीं पाते। इनकी आवाज़ तेज़ थी और इनकी आवाज़ तेज़ होने की वजह से इनको खतीबुन नबी का लक़ब मिला था, यानी ये नबी के खतीब थे। तो आवाज़ तेज़ थी। जब यह आयत नाजिल हुई तो ये अपने घर में जाके बैठ गए, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि क्या बात है, साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नज़र नहीं आ रहे हैं, चुनांचे वो एक सहाबे रसूल ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, खैर मैं जाता हूँ, पता लगा के आता हूँ। और सही मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है कि ये जो सहाबी थे वो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और साबित इब्न कैस इब्न शम्मास उनके पड़ोसी थे। कहा कि मेरे घर के बगल में इनका घर है, मैं जाके देख के आता हूँ। तो उनके घर गए, देखा कि घर के अंदर कमरे में बैठकर सर को झुकाए हुए रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हो भाई, क्या बात है, माजरा क्या है? तो साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये कहा है कि ऐ मोमिनों, अपनी आवाज़ को नबी के आवाज़ के ऊपर मत करो, क्योंकि वरना तुम्हारे अमांग बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। और सब जानते हैं कि मेरी आवाज़ तो फितरी तौर पे तेज़ है, इसलिए मेरे अमांग तो बर्बाद हो गए, मैं तो जहन्नमियों में से होगा और इसी पर मैं उदास हूँ, गमगीन हूँ और इसी वजह से रो रहा हूँ। चुनांचे साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस वजह से रो रहे हैं। तो आपने कहा कि जाओ उनको लेकर के आओ और उनको बता देना कि वो जहन्नमियों में से नहीं बल्कि वो जन्नतियों में से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी की आवाज़ फितरी तौर पे तेज़ हो तो वो उसमें दाखिल नहीं है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। बाअदब रहना, अदब के साथ बोलना और किसी की आवाज़ फितरी तौर पे तेज़ हो तो तेज़ आवाज़, दोनों में फ़र्क है। और लहजे से ये बात महसूस होती है कि लहजा क्या कह रहा है, लहजे में गुस्ताखी है या नहीं है, लहजे में बेअदबी है या नहीं है, या लहजे में क्या है, लहजे में अदब का पहलू है। आवाज़ तेज़ हो भी लेकिन अदब का पहलू हमेशा मलहूज़े खातिर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मत पर ये तीसरा हक़ था। चौथा हक़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए।
دنیا میں انسان جب محبت کرتا ہے تو محبت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کسی پر احسان کیا ہو, احسان کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے کہ فلاں آدمی میرا بڑا خیال رکھتا ہے, مجھ پر بہت ایسے احسان کیے ہیں اور اس کا احسان ہے, اس وجہ سے ہم اسے محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان کسی کے جاہ و حشمت, عہدے اور منصب سے محبت کرتا ہے کہ فلاں آدمی بہت عہدے دار ہے, فلاں آدمی بہت بڑے عہدے اور منصب اور رتبے والا ہے, مقام مرتبے والا ہے, اس وجہ سے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان بہت خوبصورت ہوتا ہے تو خوبصورتی وجہ سے دل کا میلان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہ تینوں اسباب میرے بھائیوں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ تینوں اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں یہ بات کہی تھی, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کہ اے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت. ابو مغیرہ ابن شعبہ, عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی ذات میرے نزدیک بہت ہی مبغوض تھی, بہت ناپسندیدہ تھی, میں آپ سے بہت نفرت کرتا تھا. بس سنی سنائی بات تھی. مگر جب میں مسلمان ہو گیا, اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت میرے نزدیک سب سے محبوب تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہہ دے کہ تم مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, آپ کا چہرہ مہرہ کیسا تھا, تو میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کے احترام کی وجہ سے, آپ کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا. یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور بھی بہت ساری حدیثوں میں موجود ہیں. میرے بھائیوں, تو یہ خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. مقام و مرتبہ, اب اس سے زیادہ مقام مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے نبی, اس کے رسول ہیں, اور عام رسول عام نبی نہیں ہیں, بلکہ رسولوں کے سردار, تمام انبیاء کے سردار, تمام انسانوں کے سردار, بنو آدم کے سردار, سب کچھ موجود ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ آدمی احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان پوری انسانیت ہی پر نہیں, انسان, جنات, چرند, پرند, حیوان, جانور, سب پر آپ نے احسان کیا. سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے, یہاں تک کہ حیوانوں کے بھی حقوق بتائے, انسانوں کو رہنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا, ان ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, سب کچھ کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے. تو احسان کی وجہ سے بھی محبت کے اسباب میں سے جو بھی سبب آپ ڈھونڈیں, سارے اسباب موجود ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کی شخصیت, یہ ساری شخصیتوں میں سب سے محبوب ہونی چاہیے, تب جا کر کے کوئی انسان کامل مومن ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس آدمی کے نزدیک اس کے ماں باپ سے, اس کے بچے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے تب تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا. ایک بہت مشہور روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آپ راستے میں میرے ساتھ چل رہے تھے, تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول, آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں, میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتا ہوں تو آپ کی شخصیت ہے, آپ کی ذات گرامی ہے, سوائے میرے نفس کے, یعنی اپنے نفس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے,
تو میں ان کہا کہ اللہ کے رسول، کہا کہ نہیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے صحیح معنوں میں جب تک تم اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات ہے تو میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا الآن یا عمر، عمر اب ہے، یہی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ میرے بھائیوں، محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے کہا کہ تعصر الہ وانت تظہر حبہ لعمر ذلک فی الزمان بدیع، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ محبت کا اظہار بھی کرو اور اس کی نافرمانی کرتے رہو، یہ بات عقل میں سماتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے کہا لو کان حبک صادقا لاطعتہ، کیونکہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ضرور اس کی اطاعت کرتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا وہ فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ آدمی کو اگر کسی سے محبت ہو تو اس کی بات مانتا ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ تو اگر شاعر نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر آپ رسول سے محبت کے دعوے دار ہو اور اس کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہو تو یہ بات عقل میں نہیں بیٹھتی، یہ بات بہت ہی دور کی کوری ہے۔ کیونکہ اگر محبت سچی ہو تو سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرمانبردار، اس کا تابعدار ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چوتھی چیز ہوگی۔ پانچویں چیز اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اے مومنو، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ کس کے لیے بہترین اسوہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا اس کے دو شرط بتائے ہیں۔ کہا کہ اس آدمی کے لیے جو اللہ رب العالمین پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین پر؟ قیامت پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر اور قیامت پر تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور دوسری چیز وذکر اللہ کثیرا، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرے، اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ نہیں حکم دیا گیا؟ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ نماز کیوں ہے؟ نماز یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ذکر ہے، کیونکہ اس میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہم انت السلام منک السلام۔ نماز کے بعد نماز کے اندر جو بھی دعائیں ہیں سب کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ صبح اٹھے، وضو کرنے گئے، بسم اللہ، اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ وضو کر کے فارغ ہوئے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے، ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں بھی جائیں، آپ پانی پیے، بسم اللہ، پانی پی چکے الحمدللہ، کھانا کھا لیے، بسم اللہ شروع کرتے وقت، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ مسجد میں آپ داخل ہوئے تو آپ مسجد میں اللہم افتح ابواب رحمتک، مسجد سے نکلے وہ دعا، آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، جانے سے پہلے تو آپ چھینک آئے الحمدللہ۔ کوئی بھی ایک مومن آدمی کی زندگی، مومن آدمی کا ہر عمل یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے وابستہ ہے۔ کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کے ذکر کے بغیر نہیں ہے۔ گویا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جس طرح حرکات اور سکنات کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادات انجام دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں جو اقوال کہے ہیں، آپ نے عقیدہ جو بیان کیا ہے، آپ نے اخلاق و کردار جیسا کر کے دکھایا ہے، ان تمام کی پیروی کی جائے، ان تمام اخلاق و کردار، عبادات، معاملات کو اپنی زندگی میں اس کو ڈھانا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے آئیڈیل، یہ ہے نمونہ بنانے کا مطلب۔ لیکن ہم اور آپ اپنی اکثر بیشتر زندگی میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں، مگر ہم کسی اور کی زندگی کو نمونہ بناتے ہیں۔ نمونہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مورا جیسا تھا، ہم اس طرح اپنا چہرہ بنانے کی کوشش کریں، یہ ہے نمونہ۔ آپ کے چہرے پہ داڑھی تھی تو داڑھی بڑھانے کی بات کہی گئی ہے، داڑھی بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاجامہ، لنگی، ازار جو بھی پہنتے تھے ٹخنوں سے اوپر پہنتے تھے، ٹخنوں سے اوپر پہننا یہ اسوہ ہے۔ میرے بھائی، عقائد میں آپ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرنے والے تھے۔ ہم اور آپ، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کو ہم اور آپ نے بہت محدود سمجھ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقہ و خیرات، یہ سب ہم نے صرف انہی کو عبادت سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک مومن آدمی کی، ایک مسلمان آدمی کی پوری زندگی عبادت ہے۔ کیونکہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اسم جامع، عبادت ایک جامع کلمہ ہے، ایک جامع نام ہے۔ ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جس چیز کو اللہ رب العالمین پسند کرے اور اس سے وہ راضی ہو، چاہے وہ قول ہو، یعنی وہ بات ہو یا عمل ہو، وہ ظاہری چیز ہو یا باطنی چیز ہو۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرے اور جس سے وہ راضی ہو، وہی عبادت ہے۔ سجدہ کرنا، ظاہر سی بات ہے، سجدہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں خوش ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوتا ہے، تو سجدہ عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کس کے لیے کرتے تھے؟ اسی ذات کے لیے سجدہ کریں، یہ نبی کے اسوے پر چلنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں میں، سختیوں میں، مصیبتوں میں، شدائد میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے تھے۔ تو پریشانیوں میں، سختیوں میں، کربتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں، یہ ہے نبی کے اسوے پر چلنا ہوگا۔ عقیدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، آپ نے کہا کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آخری لمحات میں کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کہا اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا مقصد صرف خبر دینا نہیں تھا، نبی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو اس طرح کے اعمال انجام دینے سے بچانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اگر یہودی اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے لعنتی قرار دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ نصرانیوں کا، یہودیوں کا اگر وہی حال ہے کہ وہ ملعون ہیں، اور ملعون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہیں، تو اگر ہمارا عقیدے میں ہمارا نظریہ بھی وہی ہوگا، ہمارا عمل وہی ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی لعنتی ہیں، ہم بھی ملعونی ہیں، ہم کوئی رحمت والے نہیں بنیں گے اگر ہمارا عمل یہ ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ ہے عقیدے کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا۔ عبادات کے باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر عبادات کی چیزیں آپ پڑھتے رہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض تو چھوڑ دیجئے، نفلی عبادتیں اس قدر کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، سوجن آ جاتی، پیر سوج جاتے تھے۔
اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہ بخش دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس وقت تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے سارے گناہ معاف کیے ہیں، میں شکرانے کے طور پہ اس قدر عبادت کرتا ہوں، مگر ہمارا عبادات میں ہمارا عمل کیا ہے؟ نفلی نمازیں تہجد وغیرہ چھوڑ دیجیے، اکثر مسلمان 5 وقتہ نمازوں سے غافل، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں، یہ اسوے پر چلنا کیسے ہوگا؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی جب نہیں ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا کیسے ہوگا؟ وہ تو اسوے حسنہ پر عمل کرنا۔ معاملات کی بات آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں کیا آپ نے کبھی فراڈی کیا ہے؟ آپ نے کبھی خیانت کیا؟ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور امین امانت دار ہونے کی گواہی مسلمان نہیں، اس وقت کے غیر مسلم دیا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت بھی مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، یعنی امانت دار اور سچا۔ نبی بنائے جانے کے بعد مکی زندگی میں جب ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، آپ نے اس دین کی تبلیغ کی، مکہ کے لوگ دشمنی پر اتر آئے، سارے لوگ دشمن تھے، مگر اس دشمنی ہوتے ہوئے بھی اپنی امانتیں، اپنی قیمتی سامان وہی دشمن لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امانت دار تھے، آپ امانت دار تھے۔ تو یہ معاملات کے باب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں تھے۔ ہم اور آپ اگر خیانت کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم بدعہدی کریں، یہ سب معاملات میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں اسوہ حسنہ پر عمل کے برخلاف ہوگا، کیونکہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امین بنیں، صادق بنیں، خائن نہ بنیں، امانت دار بنیں اور وعدے کو پورا کرنے والے بنیں۔ ابو سفیان کو سبھی لوگ جانتے ہیں، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ سے پہلے سن 6 ہجری کے بعد سن 7 ہجری کا جب زمانہ آیا تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت سے بادشاہوں کے پاس خط بھیجے اسلام کی دعوت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس بھی خط لکھا۔ روم کا بادشاہ اس وقت فلسطین آیا تھا، بیت المقدس آیا تھا، کیونکہ روم کے بادشاہ رومیوں کو یہ ایرانیوں پر فتح ملی تھی، تو سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا تھا، سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہاں پر پہنچا تو اس نے خط کو پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ فلسطین جو شام کا علاقہ ہے، شام کے علاقے میں دیکھو مکہ اس کے آس پاس کے اگر کچھ لوگ موجود ہوں، کچھ لوگ آئے ہوں، کیونکہ تجارت کے لوگ جایا کرتے تھے، اگر کچھ لوگ آئے تو ان کو بلا کے لائیے۔ تو اتفاق سے ابو سفیان اور ان کے چند ہمراہی لوگ ملے۔ اس کے بعد بادشاہ نے لمبا واقعہ ہے، ابو سفیان کو آگے بٹھا دیا اور پیچھے ان کے ساتھیوں کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا اور پیچھے تم لوگ بیٹھے ہو، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ کہہ دینا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ابو سفیان سے بہت سارے سوالات کی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے، ساری کتابوں میں، یہاں تک کہ سیرت کی بھی ساری کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ نبی کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو کہا کہ یہ نبی ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے، پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، وعدہ نبھانے کا حکم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سب چیزیں، یہ اچھائیاں تھیں، جو اچھائیوں کا اعتراف کس نے کیا؟ وہ کافر جو تھے ابو سفیان اس وقت، اور کوئی عام مجمع نے نہیں کہا، بلکہ اس وقت وہ بھرے مجمع میں، بہت بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں اس بات کا اعتراف کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، اپنے گھر آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے،
جب طبیعت بحال ہوئی تو واقعہ بیان کیا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا, صحیح بخاری اور مسلم یہ بھی واقعہ حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے, کہا کہ نہیں اے میرے شوہر, اے میرے سردار, اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کی بہت ساری اچھائیاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی. کیا کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں, آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مصیبتوں کے لیے دوسروں پر, مصیبت پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں, آپ غریبوں لاچاروں کا ماوا و منجا ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سارے صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے. وہ سارے صفات ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طرح اخلاق کی بات آئے اگر, تو اخلاق و کردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر فائز تھے. اس کے باوجود بھی آپ کے تواضع کا عالم کیا تھا, آپ کی خاکساری کیا تھی کہ کوئی بھی, صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ مدینہ کی ایک بچی لونڈی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے مجمع کے سامنے سے دور ہٹ گئی آتی اور آپ سے دیر تک بات کرتی رہتی تھی, اس کے بعد چھوڑتی, آپ پھر آتے. ایک آدمی, صحیح بخاری کی روایت میں, ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو کانپنے لگا, کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے مومنانہ روب بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وہ کانپنے لگا, ڈر گیا. آپ نے کہا کیوں ڈرتے ہو, یا آپ نے کہا مت ڈرو, میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں گوشت سکھا کر کھاتی تھی. گوشت سکھا کر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ مکے والوں کی جو غذا تھی وہ گوشت ہی تھی, کیونکہ وہاں ساگ سبزی تو ہوتی نہیں تھی, ان کے یہاں وہی بکری وہی گوشت ان کی غذا تھی. تو عام طور پر جو لوگ مالدار ہوتے تھے وہ تازہ گوشت کھاتے تھے, لیکن جو غریب ہوتے تھے وہ گوشت ہوتا کئی دھوپ میں اس کو سکھاتے تھے, مہینوں اس کو کھاتے تھے. تو کہا کہ میں تو غریب عورت کا بیٹا ہوں, ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کے کھاتی تھی. میرے بھائیوں, عقائد میں ہو, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق و کردار میں, یہ ان ساری چیزوں میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آئیڈیا مانتے ہیں, آپ کو اسوہ تصور کرتے ہیں, اپنی عبادتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں پر پیش کرتے ہیں, جانچ پڑتال کرتے ہیں, تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو, آپ کی رسالت کے حق کو ہم ادا کریں. ہم اور آپ بازار میں آتے ہیں, 50 روپے 100 روپے کوئی سامان خریدتے ہیں, اس کو ٹھونکتے بجاتے ہیں, ادھر سے دیکھتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں, ادھر ادھر اس سے گارنٹی مانگتے ہیں, بہت سی چیزیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں سامان ڈپلیکیٹ تو نہیں, سامان خراب تو نہیں. مگر وہی مسلمان جو ابھی 150 کا سامان خریدنے میں اس قدر الٹ پلٹ رہا تھا, باریکی سے دیکھ رہا ہے, ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے, جب عبادتوں کی بات آئے تو کبھی فکر نہیں ہوتی اس کے کہ کیا ہم جو عبادت انجام دے رہے ہیں, جس طریقے پر انجام دے رہے ہیں, کیا یہ نبی کا طریقہ تھا یا نہیں تھا, طریقہ نبوی ہے کہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی انجام دینے کا حکم دیا تھا. ہم چہرہ مہرہ, ہم اور آپ جس طرح بنائے ہوئے ہیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مہرہ ایسے ہی بنائے ہوئے تھے یا کسی اور کی ہم نقالی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور اسوہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, آپ کے کردار پر چلنے کی کوشش کریں. میرے بھائی اور بھی کچھ حقوق ہیں لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے, میں ایک آخری حق بیان کر کے باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ ایک اہم حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بکثرت پڑھا جائے. یہ بھی آپ کا ایک حق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے, سب لوگوں کی ساتھ جانتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے تو اللہ نے کہا مومنو تم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور روایت صحیح بخاری کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ پر سلام اور درود دونوں چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے. سلام تو جانتے ہیں, جب ہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم, ہم سلام کو, مگر صلوات کیسے بھیجیں, درود کیسے بھیجیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا, اور وہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے بتایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ کے بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا, اور چھوٹا درود
سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دونوں چیز ہیں، جس میں کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلام دونوں نازل ہو، یہ سب سے چھوٹا درود، اور اس کی دلیل حدیث کی ساری ہر حدیث ہے، کیونکہ صحابہ نے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب چیزیں کہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں درود بہت پڑھتا ہوں، تو میں کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما شئتا، جتنا کہو، جتنا چاہو۔ کہا کہ کتنا؟ کہا کہ جتنا چاہو۔ جتنی بار انہوں نے سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی سوال دہرایا، اتنا ہی جواب کو اسے ہی دیا۔ اس کے بعد کہا اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ تمہارا غم دور ہوگا۔ یہ غموں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بار کہا، مگر بہت کم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کم لوگوں نے کہا، جبکہ اس میں آپ کو دو حدیث سناتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے، جب بھی محمد نام آئے یا آپ کا تذکرہ آئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، تاکہ آپ بخارت سے نکل آئیں، آپ بڑے بخیل نہ مانے جائیں۔ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اور ممبر چڑھنے کے بعد آپ نے کہا آمین، پھر کچھ دیر کے بعد کہا آمین، پھر کچھ دیر کے بعد کہا آمین۔ جب آپ ممبر سے ادھر گئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ ممبر پر بہت چڑھتے تھے، کبھی اس طرح کی آپ نے آمین آمین نہیں کہا، اس بار آپ نے 3 بار رک رک کر آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، ان 3 دعاؤں پر میں نے آمین کی۔ اس میں پہلی دعا یہ تھی کہ جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے، وہ آدمی خاک آلود ہو جائے، وہ آدمی مٹی میں مل جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد غارت ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ سوچئے جبرائیل امین بد دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کریں۔ دوسرا کہا کہ پھر جبرائیل امین نے کہا وہ آدمی جو بڑھاپے میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کے حکم کو بجا نہ کر وہ جنت میں داخل نہ ہو گیا، ایسا آدمی بھی برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنی بخشش نہ کروا پائے، وہ آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں، اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان حقوق کی پاسداری ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ ان میں چند حقوق کا میں نے تذکرہ کیا، جن میں سے خلاصے کے طور پر پہلا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا بندہ مانا جائے۔ دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول مانا جائے، کیونکہ اگر ہم بندہ اور رسول جب دونوں مانیں گے تو عام انسانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق اور اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ کیونکہ عبد اور رسول ماننے سے عام انسانوں سے فرق اور عبد ماننے سے اللہ رب العالمین سے فرق۔ اس کے بعد تیسرا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم۔ چوتھا حق آپ سے محبت کی جائے۔ پانچواں حق آپ کے اسوے پر عمل کیا جائے۔ اور چھٹا میں نے جو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ کچھ اور ہیں، آپ کی اطاعت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلا جائے، اور بھی بہت سارے چیز بیچ میں ہیں، لیکن اللہ وقت کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہماری زندگی کی خامیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔